السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم آپ کو شب بارات کی فضیلت بتانے والے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک سے ہمیں دیکھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب بارات کی رات اعلیٰ ترین رات ہے، سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ رحمتوں کی ہے یہ رات، نمازوں کا رکھنا ساتھ، منوا لینا رب سے ہر بات، دعاؤں میں رکھنا ہم سب کو یاد۔ آپ سبھی کو شب بارات مبارک ہو۔ اے میرے اللہ، شب بارات کی رات نام اعمال جب لکھنا تو سب سے پہلے اپنے اور اپنے محبوب کے شہر میں حاضری ضرور لکھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل نفل روزے کون سے ماہ میں ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص ماہ شعبان میں 3 روزے رکھتا ہے پھر وہ مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے۔ شعبان کی 14 تاریخ کو نماز عشاء کی ادائیگی سے پہلے جو کوئی 8 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھے گا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 بار سورۃ الاخلاص اس طرح پڑھے اور صادق دل سے اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرے اور آئندہ کے لیے توبہ کر لے تو اسے معاف کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ معاف کیا ان سب کو جنہوں نے میرا دل دکھایا، معاف کر دینا مجھے جن کا میں نے دل دکھایا ہے۔ دلوں میں منافقت کے بیج بو کے ہر کوئی معافی مانگ رہا ہے۔ معافی کے لیے دل کا صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ معافیاں اسٹیٹس یا پوسٹ لگانے سے نہیں ملتی۔ معافی کی رات ہے شب بارات، معافی کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، شفاعت کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب نجات کی رات ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات ہر انسان کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ پورے سال میں ان سے ہونے والے اعمال، پیش آنے والے واقعات سے فرشتوں کو باخبر فرماتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو شب بارات بہت مبارک ہو۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ایسے قبول کر میرے اللہ کہ سجدے میں جاؤں تو ہر رشتے کی دعائیں قبول ہوں، آمین۔ جو کوئی شعبان کے مہینے کی 14 تاریخ کو روزہ رکھے اور افطاری سے کچھ وقت پہلے باوضو حالات میں 40 بار یہ پڑھے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جو ماہ شعبان کے مکمل روزے رکھتا ہے، موت کے وقت ہونے والے درد سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے، قبر کے سوالات اور منکر نکیر کی دہشت سے محفوظ فرماتا ہے۔ یا اللہ، میں تجھ سے مانگتی ہوں ایسی معافی جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی صحت جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، ایسی رضا جس کے بعد کوئی ناراضگی نہ ہو۔ شعبان کی 15ویں شب کو نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ پہلے 2 نفل پڑھنے سے عمر میں خیر و برکت کی نیت کریں اور دوسرے 2 نفل پڑھنے سے بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھنے کی نیت کریں۔ تیسری 2 نفل پڑھنے سے پہلے مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت کریں۔ ہر 2 نفل پڑھنے کے بعد 1 بار سورہ یاسین، 21 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور درود پاک پڑھ کر دعا مانگیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی، ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کی بال ہیں، مگر اس میں کافر اور رشتے توڑنے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، شراب پینے والوں کی طرف یہ رحمت نہیں فرماتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو تم رات کو قیام کرو، یعنی نوافل پڑھو اور دن میں روزے رکھو۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور لوگوں کو آگ سے محفوظ بھی فرماتا ہے۔ معافی نامہ، کہا سنا جو بھی ہو معاف کر دینا، اپنے گناہوں کی ایک دوسرے سے معافی مانگیں، اور یہ مغفرت کی رات ہے، اور مجھے دل سے معاف کرنا۔ اگر آپ نے یہ رات سو کر گزار دی تو یقین مانیں آپ نے بہت کچھ کھو دیا۔ رحمتوں کی ہے یہ رات، نمازوں کا رکھنا ساتھ، منوا لینا رب سے ہر بات، دعاؤں میں رکھنا ہمیں بھی یاد، مبارک ہو آپ کو پیاری شب بارات۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے پہلے افضل نفل روزے کون سے ماہ میں ہیں؟ فرمایا گیا، جو شخص ماہ شعبان میں 3 روزے رکھتے ہیں اور پھر وہ مجھ پر صلاۃ السلام پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے وہ بد نصیب جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پر لطف خدا آج کی رات ہے۔ آپ سبھی کو دل کی گہرائیوں سے شب بارات مبارک ہو۔ یہ شب بارات کی نفیل نمازیں ہیں، آپ سبھی اس کا اسکرین شاٹ لے کر پوری نمازیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اپنے جسم کو صاف رکھیں، اپنے ارادے اچھے رکھیں، انہیں خوبصورت بنائیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان کے انتظار کا مہینہ ہے۔ شب بارات اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے۔ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں، مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزے شروع کرتے تھے تو بند ہونے کا نام ہی نہ لیتے، اور جب آپ روزے چھوڑ دیتے ہیں تو لگتا ہے کہ اب مزید روزے نہیں رکھیں گے۔ یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ رمضان کے بعد شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، لوگ رجب اور شعبان کے درمیان مہینے شعبان سے غافل ہیں، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے مجھے اس چیز سے پیار ہے کہ میں اس وقت روزے سے رہوں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ پیارے آقا اس مہینے سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ کہا گیا ہے کہ فرشتوں کے لیے سال میں 2 راتیں عید اور خوشی کی ہوتی ہیں، جس طرح دنیا میں مسلمانوں کے لیے عید کی 2 راتیں ہیں۔ فرشتوں کی عید شب بارات اور شب قدر ہے، اور اہل ایمان کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ اسی لیے شعبان کی 15ویں رات کو فرشتوں کی عید کے رات کا نام دیا گیا ہے۔ اس رات کی عبادت پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ان راتوں میں اللہ کی عبادت کرو، ساری رات عبادت میں گزارنے کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، وہ جس نے جاگ کر عید اور شعبان دونوں کی 15ویں رات عبادت میں گزار دی تو اس کا دل کبھی نہیں مرے گا۔ شب بارات کو شفاعت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں شب کو اپنی امت کی شفاعت کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک دم سے شفاعت کی دعا قبول فرمائی۔
اگلی رات 14 کو آپ نے پھر ہم مجرم امتیوں کی مغفرت کی دعا مانگی تو رب قادر نے امت کی شفا کی۔ تیسری رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ برکت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کی شفاعت کی بشارت دی اور یہ بھی کہا، اے میرے محبوب، میں آپ کی شفاعت سے امت کو بخش دوں گا، لیکن وہ شخص جو میری رحمت سے مایوس ہو جائے اور کوستا رہے، میں اسے نہیں بخشوں گا۔ شب بارات کو مغفرت کی رات بھی کہا جاتا ہے، جس میں شرک کرنے والوں اور بغض رکھنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ اسے آزادی کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ نے مجھے کسی کام سے حضرت بی بی عائشہ کے گھر بھیجے۔ میں وہاں پہنچ گیا اور کہنے لگا، اے ام المومنین، جلدی کرو کیونکہ آج 15 شعبان شب بارات کی رات کے بارے میں کچھ بیان دے رہے تھے۔ انہوں نے میری بات سن کر کہا، انس ہمارے پاس بیٹھو، 15ویں رات کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضور تشریف لائے اور میرے ساتھ لیٹ گئے۔ میں سو گیا، اتفاق سے میری آنکھ کھلی تو سرکار کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ جب میں مسجد نبوی سے گزرنے لگا تو اچانک میرے پاؤں آپ کے ہاتھ لگ گئے۔ میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگ رہے ہیں۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے آپ پر دل سے یقین کیا، یہ میرا ہاتھ ہے، میں نے اپنے اس ہاتھ سے کوئی جرم نہیں کیا۔ اے میرے اللہ، تجھ سے ہی ہر بڑے کام کی امید ہے۔ پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور یوں دعا کرنے لگے، اے میرے اللہ، مجھے ڈرتا ہوا دل دے۔ جو شخص شرک سے پاک ہو اسے کافر اور بدبخت نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ سجدے میں گرے۔ میں نے سنا آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، میں تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں اور میں تیری رضا کی تلاش میں ہوں۔ پھر جب آپ نے سر اٹھایا تو میں کہنے لگا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور میں وہاں کمرے میں تھا۔ آپ نے کہا آج 15 شعبان کی رات ہے۔ آج اس رات میں اللہ پاک اپنی رحمت سے بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن شراب پینے والوں، رشتے توڑنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کرتا۔ 15ویں شعبان میں ان لوگوں کے نام 15ویں شعبان میں لوگوں کی وفات میں لکھے گئے ہیں۔ 15ویں شعبان کو لوگوں کی وفات لکھی گئی ہے جو اگلے شعبان تک مرنے والے ہیں۔ انسان درخت لگاتا ہے، عورتوں سے شادی، گھر بناتا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں ہے، اور انسان اسی انتظار میں جیتا ہے کہ جب اس کا نمبر آتا ہے اور وہ اپنے کام سے گزر جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس رات اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر ثابت قدم ہونے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا مہربان رب اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے، آمین۔ وہ مہینہ جس میں شب بارات آتی ہے، اس مہینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ شعبان تمام مہینوں سے افضل ہے، جیسے کہ میں تمام انبیاء میں افضل ہوں، اور کہتی ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ شب بارات کی عبادت شعبان کی 15 تاریخ جب مل گئی، بس رات کو عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اس میں رات کو جاگنے کے ساتھ خدا اور رسول کا ذکر، عبادت، نماز، صدقہ، خیرات اور استغفار کیا کرو اور قبر کی زیارت بھی کیا کرو۔ ان سب پر عمل کریں، دیکھنا آپ دونوں جہانوں میں رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ شعبان کی 15ویں تاریخ کو غسل کریں اور اس کے بعد سرما لگا کر درود شریف پڑھیں۔ یہ درود شریف پڑھیں، اللہ نے چاہا تو جسم عبادت میں تھکاوٹ سے محفوظ رہے گا، اور اللہ نے چاہا تو جسم عبادت میں تھکاوٹ سے محفوظ رہے گا، اور سال بھر آنکھوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے توبہ کریں، اگر کسی کا حق ہے تو فوراً ادا کر دیں۔ اگر کوئی مسلمان ناراض ہے تو اس کو معافی مانگ لیں، اس کے دل کو بالکل صاف کر دیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ صدقہ و خیرات کریں۔ اہل سنت کی قبرستان میں خاص طور پر شب بارات میں زیارت کے لیے جائیں، اور تلاوت اور ذکر کرنا ثواب کی بنیاد ہے۔ دعا عبادت کی زندگی ہے، بلکہ یہ بذات خود ایک عبادت ہے، اسی لیے اس رات میں کثرت سے درود و سلام کرنا چاہیے۔ دعائے نصف شعبان پڑھیں۔
اور شب بارات کی نوافل پڑھیں، شب بارات کی نمازیں پڑھیں۔